میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کے سفر میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے مخارج کے بارے میں بات کی تھی اور 5 مخارج بیان کیے تھے۔ اب ہم مخرج نمبر 6 کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ مخرج نمبر 6 قاف کا ہے۔ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف کاف۔ اور مخرج نمبر 7 زبان کے درمیان کا، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، جیم شین یا۔ دانتوں کے نام، یہاں سے آگے جو مخارج آ رہے ہیں ان کا تعلق دانتوں سے ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے نام یاد ہونے چاہیے کہ مخارج کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کل دانت 32 ہیں، جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس دیے گئے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دانتوں کی تفصیل جو ہے وہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں، آپ اس کو خوب سمجھ لیں کہ انسان کے منہ میں 32 دانت ہیں، جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے اس میں ثنایا، سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ ثنایا علیہ، سامنے اوپر والے 2 دانت، ثنایا سفلی، سامنے نیچے والے 2 دانت۔ رباعی، ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت ہیں۔ انیاب، رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے نوک دار 4 دانت۔ زواہق، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں۔ تواہن، زواہق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑیں، یعنی ہر جانب 3 داڑیں موجود ہیں۔ نواجذ، تواہن کے دائیں اور بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں ہیں۔ اضراس، تمام داڑوں کا مجموعہ جس کی واحد ضرس ہے۔ کہیں آپ پریشان تو نہیں ہوگے؟ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کریں گے، بلکہ اسی سارے نقشے کو اور ان دانتوں کے جو نام ہیں ان کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ نقشہ جو ہے کس طرح بنا ہے، اور اس میں ہماری جو مین چیز جو ہے وہ ہماری زبان ہے۔ وہ جو اوپر کے 2 دانت ثنایا ہیں بھی اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور جو نیچے کے 2 ثنایا ہیں ان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح دائیں طرف، اسی طرح بائیں طرف کے مختلف حروف جو ہیں وہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، تاکہ آنے والے جو جتنے بھی اسباق ہیں اور قرآن پاک کی جو ابتدا ہے اس کے ابتدائی جو حروف ہیں، جو قاعدے میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے، اس کو ہم انہی باتوں کی مدد سے سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور ہمارے لیے قرآن پاک کا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس سے آگے بیان مخرج نمبر 8 کا ہے۔ مخرج نمبر 8 ضاد کا ہے۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، چاہے بائیں طرف چاہے دائیں طرف، تو اس سے غاد ادا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے دوستو، ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ یہاں غاد کی جگہ لفظ جو ہے وہ حرف جو ہے وہ دال کو استعمال کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اچھی طرح آپ بات سمجھ لیں کہ یہ سرے سے ہی یہ حرف جو ہے وہ ہم غلط پڑھتے ہیں، جبکہ کسی بھی قرآن پاک کے حرف کو ہم تبدیل
نہیں کر سکتے۔ ایک حرف ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے مرض اور ایک لفظ ہوتا ہے مرد، تو ہم جو ہے اتنا بڑا وہ معنی کے اعتبار سے حروف کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ یہاں پر حرف ضاد ہے تو ہم اس کو ضاد ہی پڑھیں گے، یعنی وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ، یعنی 5 داڑیں ہیں زبان کی داہنی کروٹ یا بائیں کروٹ، دونوں طرف سے یہ حرف جو ہے ادا ہوتا ہے۔ اس میں اس کی مثال ایک اور ہے، ضاد تمام حروف میں مشکل ترین حرف ہے، اس کی آواز دال کی آواز کے ساتھ ہرگز نہیں ملتی، کیونکہ دال میں زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، جبکہ ضاد میں زبان کی نوک کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی، یعنی 5 داڑیں ہیں زبان کی داہنی کروٹ یا بائیں کروٹ، اس میں سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ میں بار بار اس لیے اس کی بات کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہ یہاں دال کو شامل کرتے ہیں، جبکہ سرے سے ہی ہم اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن پاک بہت بڑی کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو ہم جو ہے ہر طرح کی غلطی سے اس میں بچیں۔ تو ہمارا مقصد اس قرآن پاک کی تعلیم سے یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو بہت خوبصورت اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اس کو سیکھ کر پڑھیں۔ جیسے اس کی مثال ہے وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ۔ مخرج نمبر 9 لام کا ہے۔ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حرف بار بار آتا ہے، جیسے الحمد، اللہ، للہ، مالکی، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ مخرج نمبر 10 نون کا ہے۔ زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی اور انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے 10 جو ہیں مخارج وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ ان کو بار بار ریوائز کریں اور بار بار ان کو پڑھیں تاکہ جو ہے ہمیں پچھلے اسباق بھی یاد رہیں اور جو آئندہ آنے والے جو 7 مخارج رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم ان کی مدد سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔